امام حسین پاک کا روزہ بنایا، روزہ بنا کر کے اس پہ میٹھے دانے چڑھا رہا ہے، اس پہ کھیلے چڑھا رہا ہے، اس پہ پتاشے چڑھا رہا ہے، شراب پی پی کر کے ڈھول تاشے گاجے باجے ناچے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شریعت مصطفیٰ کے دائرے سے ہٹ کر رہے ہیں۔ یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ اگر حسینیوں کا طریقہ دیکھو گے تو حسینی وہ ہوگا، اگر وہ کھائے گا تو اس کے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے کی ہر ادا بولے گی نبی نبی۔ تبھی وہ کامیاب ہے۔ اگر نمازوں سے ہٹ کے وہ یہ کہے کہ میں حسین پاک سے محبت کرتا ہوں، جھوٹا۔ اگر نمازوں سے ہٹ کے، قرآن سے ہٹ کے، شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کے، نبی کی اداؤں سے ہٹ کے اگر یہ کہے حسین سے محبت کرتا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ سر پٹک پٹک کے مر جاؤ، یہ محبت نہیں بلکہ یہ عداوت۔ اس لیے شریعت مصطفیٰ کا دائرہ ضروری ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اور دوسری اور سنو، جو ان سے بغاوت رکھے، ان سے بغض رکھے، چاہے کتنا ہی بڑا نمازی ہو، کتنا ہی بڑا مولانا ہو، کتنا ہی بڑا قاری ہو، اسے جہنم کا سرٹیفکیٹ۔ بے شک بے شک، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں پڑھو آج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار۔ یہ کسی مولانا کا فتویٰ نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں ایک اتنا بڑا نمازی پوری زندگی نماز میں گزار رہا تھا، اور وہ بھی اپنے یہاں کی مسجد میں نہیں بلکہ خانہ کعبہ میں پہنچ گیا، اور خانہ کعبہ میں بھی ادھر ادھر نہیں بلکہ مقام ابراہیم اور رکن یمانی، خانہ کعبہ کے دروازے سے ادھر تک جہاں پر نماز مقبول ہوتی ہے، وہاں پر پوری زندگی نماز پڑھتا رہا، فصلى وصام، پھر روزے بھی رکھتا رہا، اور اہل بیت اطہار سے محبت نہیں بلکہ عداوت کرتا ہوا، امام حسین پاک سے بغض رکھتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ اتنا بڑا نمازی نبی نے بتا دیا دخل النار، نمازیں پڑھے روزے رکھے پھر بھی جہنمی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ پھر بھی وہ کیا بولو؟ جہنمی ہے۔ اس لیے بغض آنے پڑتے ہیں۔ کچھ مولانا لوگ یا کچھ نمازی جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم ہی پرہیزگار ہیں، یہ جو ذکر حسین کرا رہے ہیں، ارے یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم شیطان ان کی ڈالتا یہ بات ہے، بہکاوے میں مت آنا۔ لیکن اب سنو، حسین پاک کربلا شریف گئے 5 شعبان 4 ہجری کو، مدینہ پاک میں پیدا ہونے والی ذات کا نام حسین پاک۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے دہنے کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی۔ میرے نبی 2 بکرے منگائے، مینڈے منگائے اور عقیقہ کی۔ لیکن اب سنو، امام حسین پاک کربلا شریف گئے، حسین پاک کربلا شریف گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی مدد کیوں نہیں کر پائے؟ کیوں مدد نہیں کی؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بچایا؟ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ چلو یزیدیوں سے نہ مانگو مگر اللہ سے تو مانگنا جائز ہے، اللہ سے تو مانگ سکتے ہیں۔ حسین پاک کے لیے جب جنت سے کپڑے آ سکتے ہیں تو جنت سے کھانا اور پانی کیوں نہیں آتا؟
چلو یزیدیوں نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا، پیرا لگا دیا، مگر اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنا چاہیے، مانگا جا سکتا تھا، کیوں پھر بچوں کو نہیں بچایا؟ بھوکے پیاسے کیوں رہے؟ لیکن سنو ایک مثال دوں گا تاکہ جلدی سمجھ میں آئے۔ میرے حسین کے اندر پاور تھا اور ہے اور رہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو بچا سکتے تھے، اپنے بچوں کو پانی پلا سکتے تھے، اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکتے تھے، اپنے بچوں کو رونے سے بچا سکتے تھے، اپنے بچوں کو شہادت سے بچا سکتے تھے، اپنے بچوں کو ان کی تلواروں سے بچا سکتے تھے، مگر کیوں نہیں بچایا؟ سنو اس لیے نہیں بچایا، جو لوگ اگر یہ سوال کرتے تو انہیں جواب دینا، اس لیے نہیں بچایا۔ توجہ رکھو، اتنے لوگ ہیں یہاں پر، کسی نے ہائی اسکول کیا ہوگا، کسی نے انٹر کیا ہوگا، کسی نے بی اے کیا ہوگا، کسی نے ایم اے کیا ہوگا، کسی نے ایل ایل بی، کسی نے پی ایچ ڈی، کسی نے پی جی سی وغیرہ وغیرہ، لیکن ذرا انٹر کا لے لو، اگر کسی بچے نے انٹر کا فارم بھرا، اب مجھے بتاؤ یہ فارم جو بھرا ہے امتحان دینے کے لیے یا امتحان نہ دینے کے لیے؟ سارے لوگ کہیں گے جناب امتحان دینے کے لیے فارم بھرا، اس کی ماں کو پتا ہے میرے بیٹے نے فارم بھر دیا، اس کے باپ کو پتا ہے میرے بیٹے نے فارم بھر دیا، بھائی کو پتا ہے میرے بھائی نے فارم بھر دیا، اور اب سارے لوگوں سے دعائیں کرا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ 2 بج گئے، ہمارے بھائی کو نیند آ رہی ہے، ٹائم ہی ایسا، کیا کریں گے، ٹائم ایسا ہے، یہ ٹائم ہی ایسا، 2 بجے تو جلسہ ختم ہونے کا ٹائم ہے، لیکن ٹائم وہ بھی کیا کر سکتے، اب تک کیسے جگے گا؟ ماں کو پتہ ہے، ماں دعا کرا رہی، راضی میاں دعا کرنا میرا بیٹا پاس ہو جائے، باپ کہہ رہے ہیں میاں حضور دعا کرنا میرا بیٹا پاس، سارے لوگ خود بھی دعا کر رہے ہیں، اچھے لوگوں سے کرا رہے، اب وہ تیاری کر رہا، پتہ چل گیا سبجیکٹ کا، پتہ چل گیا سینٹر کا، پتہ چل گیا اسکیم نکل آئی، کون سا پیپر کون سے دن ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی کا سبجیکٹ میں کمزور ہوتا ہے، ٹیوشن لگائی جا رہی ہے، یہ تمہارے گھر کے بچوں کا معاملہ ہے، لیکن ذرا توجہ دو، حسین پاک جب پیدا ہوئے 5 شعبان کو 4 ہجری میں حضرت جبریل رجسٹر لے کر کے آ گئے اور کہنے لگے پیارے پیارے آقا، آپ کے نواسے کو، آپ کے شہزادے کو، فاطمہ کے لاڈ کو اب امتحان دینا ہے۔ کہا کیسا امتحان؟ جس کا سبجیکٹ اسلام ہوگا، جس کا سینٹر کربلا ہوگا، کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا یہ کرنا ہوگا جب اسلام لڑکھڑاتا ہوگا تو آپ کا بیٹا کربلا میں جائے گا، جب اسلام کی جڑیں کاٹی جا رہی ہوں گی آپ کا بیٹا کربلا میں جائے گا، آپ یہاں پہ ظاہری دنیا میں نہیں ہوں گے، آپ کا ابو بکر نہیں ہوگا، آپ کا عمر نہیں ہوگا، آپ کا عثمان نہیں ہوگا، آپ کا علی نہیں ہوگا، اب آپ کا کلمہ پڑھنے والے اسلام کے پودے کی جڑیں کاٹ رہے ہوں گے، حرام کو حلال قرار دیں گے، شراب عام کر دی جائے گی، ڈھول عام کر دیا جائے گا، لڑکیاں گھروں میں زنا کے لیے رکھ لی جائیں گی، بھائی بہن کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوگا، ایسے عالم میں آپ کا بیٹا کربلا جائے گا، وہاں پر جا کر کے کیا کرے گا؟ کہا وہاں پر جا کر کے آپ کے بیٹے کو شہادت پانی ہے، آپ کے بیٹے کو شہادت لینی ہے، آپ کے بیٹے کو شہادت حاصل کرنی ہے، اپنی گردن دینی ہے، اپنی گردن دے کر کے آپ کے دین کو بچانا پڑے گا۔ اگر آپ کا بیٹا شہادت حاصل کرے گا تو دین اور اسلام کو بچائے گا۔ کہا میرے حسین کو اور کیا کرنا ہے؟ آپ کے حسین کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن ان کو کربلا میں بھوکا اور پیاسا رکھا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ کہا بچوں کی شہادت ہوگی، بھانجے قربان ہوں گے، بھتیجے قربان ہوں گے، بیٹے قربان ہوں گے۔ کہا پھر میرا حسین کیا کرے گا؟ اگر آپ کا حسین صبر کر سکتا ہے، بچوں کو نہیں بچائے بلکہ نانا کے دین کو بچائے، بھانجوں کو نہیں بچائے بلکہ نانا کے دین کو بچائے، بھتیجوں کو نہیں بلکہ نانا کے دین کو بچائے، تو آپ ہم سے وعدہ کیجئے، ابھی وعدہ کر لیجئے، میرے نبی
مہینے حسین پیدا ہوئے تو وعدہ کر لیا تھا میرا بیٹا کربلا میں اپنے بچوں کو نہیں بچائے گا، میرے دین کو بچائے گا، اپنے بچوں کی پیاس نہیں بجھائے گا بلکہ دین کی پیاس بجھائے گا۔ تو ان لوگوں سے کہہ دینا حسین کربلا میں جو گئے تھے لڑنے کے لیے نہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ نانا کا کیا ہوا وعدہ وفا کرنے اور دین کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ دنیا والوں کو دکھا دیا دیکھو ایک طرف میرے بچے ہیں، ایک طرف دین ہے، شریعت ہے، شریعت مصطفیٰ ہے، اسلام ہے، اپنے بچے دے سکتا ہوں مگر دین کا سودا نہیں کر سکتا ہوں، اپنے بانجے دے سکتا ہوں مگر دین کا سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ حسین نے بتایا نانا دو بچے کیا ہے پورا خاندان اگر قربان ہوگا تب بھی آپ کی گردن حسین جھکنے کربلا میں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا حسن مولا حسین، نعرہ حیدری، اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کربلا میں حسین پاک اپنے بچوں کو بچانے نہیں گئے تھے بلکہ نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے گئے تھے۔ اپنے بچوں کے لیے پانی مانگنے نہیں گئے تھے بلکہ دین کی بقا کے لیے شہید ہونے گئے تھے۔ ان لوگوں سے کہنا مدد نہیں کر پائے، ان میں پاور نہیں تھا، ان سے کہنا پگلو ذرا ہوش میں آؤ۔ حسین پاک کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے کے بیٹے، 13 یا 14 پیڑھی میں غریب نواز کا نام آتا ہے۔ غریب نواز پہ پھر پرتھوی راج چوہان نے پانی بند کر دیا۔ ایک فقیر آئے کہنے لگے سرکار پانی بند کر دیا۔ غریب نواز کہنے لگے بیٹا پریشان مت ہو، جنگ بدر میں ہم پہ پانی بند کیا، کربلا میں ہم پہ پانی بند کیا، ہندوستان میں ہم پہ پانی بند کیا۔ غریب نواز نے ان لوگوں کو جواب دے دیا جو یہ کہتے ہیں حسین بچوں کی مدد نہیں کر پائے۔ غریب نواز کہنے لگے میں 13-14 پیڑھی کے بعد حسین کا بیٹا ہوں، ذرا پاور دیکھو، ہندوستان میں پانی بند کر دیا، خود نہیں گئے، اپنے خادم کو بھیجا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پیالہ دے دیا اور کہہ دیا جا جہاں تک پہنچ سکتا ہے چلا جا، جہاں پر روک دیا جائے وہیں پر کھڑے ہو کر کے تو کہہ دینا اے ساگر تجھے خواجہ پیالے بلایا، بولو بتاؤ آیا پانی یا نہیں آیا؟ پیالے میں سارا پانی آ گیا، اب مجھے کہہ رہنے دیا جائے، تم سیدوں کے پاور کو ناپتے ہو، سیدوں کے پاور کو توڑتے ہو۔ اے لوگوں جب حسین پاک کا بیٹا 13-14 پیڑھی کے بعد وہاں پیالہ بھیج کے پانی منگا لے تو کیا امام زین العابدین حسین پاک کے سگے بیٹے اگر پیالہ دکھاتے تو کیا پانی نہیں آتا؟ پانی آ جاتا، مگر معاملہ کچھ اور تھا۔ وہاں کربلا جو گئے تھے پاور دکھانے نہیں بلکہ نانا کا دین بچانے گئے تھے، اور ہندوستان میں پاور دکھایا۔ کیا بات ہے، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سوچے مسلمان، داستانے کربلا کانفرنس، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب پتہ چلا کربلا شریف میں بچوں کی مدد کیوں نہیں کی۔ بے شک بے کہیے شک، پگلو وہاں تو جانے کا مطلب ہی کچھ اور تھا۔ کیا بات ہے، واہ 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 وہاں واہ۔ تو جانے کا جس کی مدد کرنی تھی اس کی مدد کر دی، دین اور اسلام کی مدد کرنی تھی وہ کر دی، اور ایسی مدد کی کسی کا محتاج نہیں رکھا، پانی سے نہیں سینچا نانا کے دین کو، حسین پاک نے اپنے خون سے سینچا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اب ذرا سنو، کربلا شریف میں امام حسین پاک 61 ہجری میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سن لینا، دوسرا سوال سنو، حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ او لوگو، حسین پاک
کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے مگر 10 محرم کو نہیں پڑھی گئی. پھر کتنی تاریخ کو پڑھی گئی ہے؟ 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی. اللہ اللہ، بلکہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لینا اور یاد کرنے والوں کر لو. 10 کو نہیں بلکہ 11 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ پڑھی گئی. کن لوگوں نے پڑھی؟ کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی رہتی تھی جس بستی کا نام مقام قادریہ ہے. وہاں کے رہنے والے لوگ، ان کا وہ رہنے والے لوگ قبیلہ بنی اسد کے لوگ ہیں، وہ آتے ہیں 11 محرم کو حضرت امام حسین پاک کے جسم پاک کو اٹھاتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، علی اصغر کو اٹھاتے ہیں، علی اکبر کو اٹھاتے ہیں، تینوں باپ بیٹوں کو ایک قبر میں رکھ دیتے ہیں. نماز جنازہ 11 محرم کو ان لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی ہے. ایک قبر میں یہ تینوں باپ بیٹے دفن کیے گئے اور باقی تمام شہداء برابر میں ایک قبر میں رکھ دیے گئے. حضرت حر تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور برابر میں ایک مزار اور ہے. میں کربلا میں دیکھ کے آیا ہوں، ایک مزار اور ہے. وہ صحابی رسول ہے جن کا نام حبیب بن مظاہر ہے، وہ صحابی رسول ہے. تو 10 محرم کو یاد کر لینا نوجوانوں، 10 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوئی بلکہ 11 محرم کو نماز جنازہ ہوتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 10 کو کیوں نہیں؟ 10 کو کیوں نہیں؟ امام زین العابدین تھے، وہاں پڑھا دیتے پوری رات. ان لوگوں نے 10 محرم کو نہ شام تک وہ یلغار کیا، ان سید زادیوں کو ان کے خیموں میں آگ لگا دی جن سید زادیوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان ظالموں نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی تھی، ان ظالموں نے ہاتھ باندھ دیے تھے. تمہیں معلوم ہے کیا ہوا جب حضرت امام حسین پاک شہید ہوتے؟ اللہ اللہ، امام حسین پاک کی سگی بیٹی جن کا نام سیدہ سکینہ اللہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے، میرے بابا کہاں ہیں؟ میں بابا کو دیکھنا چاہتا ہوں مگر ظالموں نے سر کو تن سے جدا کر کے خولی کے نیزے پہ لٹکا دیا تھا. بیٹی دیکھتی پھر رہی ہے، میرے بابا کہاں ہیں؟ بھیا علی اصغر تو یہ ہیں، بھیا علی اکبر یہ ہیں، بھائی چچا عباس کے بازو کٹے ہوئے ہیں. حضرت قاسم کی لاش سیدہ زینب کے دوپٹے میں بندھی ہوئی رکھی ہوئی ہے. ذرا غور کرو نوجوانوں، توجہ رکھنا میری اس بات پر. سیدہ سکینہ کہہ رہی ہے پھپھو پھپھو پھپھو، زینب سے کہہ رہی ہے پھپھو میرے بابا سے مجھے 2 باتیں کرنا ہے، میرے بابا مجھے چھوڑ کے چلے گئے. اللہ اللہ، حسین پاک کی لاش مبارک ایک طرف ہے، یہ سیدہ چھوٹی سی سیدہ ہے جن کا نام حضرت سکینہ ہے، کربلا کے میدان میں گھوم رہی ہے، دیکھ رہی ہے. مگر ایک ظالم کی جب نظر پڑتی ہے، 7 سال کی بچی حسین پاک کی بچی بڑی خوبصورت لیکن 3 دن سے بھوکی اور پیاسی ہے. او میری بچیوں سن لینا، او میرے بھائیوں سن لینا، حسین پاک کی چھوٹی سی بچی 7 سال کی بچی ہے. بابا کربلا کی سرزمین پہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے. مگر کیا پتا تھا بابا شہید ہو گئے، نانا کا کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا ہے. بابا شہید ہو چکے ہیں. اللہ اللہ، ایک ظالم یزیدی کی جب نظر پڑی، امام حسین پاک کی بیٹی کان میں بالی پہنے ہوئی تھی. یہ ظالم یزیدی کتے دولت کے لالچی بھیڑیے، انہوں نے سوچا کہ کوئی دوسرا یہ بالی نہ اتار لے، میں آج اس کی بالی اتار لیتا ہوں. سیدہ سکینہ کی طرف آؤ. جب یہ کالے چہرے والا نیلی پیلی آنکھیں نکال کر کے اس کے بال پھیلے ہوئے ہیں، ہاتھ میں خنجر ہے، امام حسین پاک کی بیٹی کی طرف کو چلا. حسین پاک کی بیٹی کھانپ گئی، حسین پاک کی بیٹی لرز گئی، حسین پاک کی بیٹی تھرتھرانے لگی. مگر یہ ظالم جب آگے بڑھا، جیسے ہی آگے بڑھتا ہے حسین پاک کی بیٹی ادھر کو موڑ کے پیچھے کو بھاگتی ہے. یہ ظالم جب پیچھے بھاگا، تم سیدوں کی کتنی قدر کرتے ہو،
اس ظالم یزیدی بھیڑیے کو دیکھو، حسین پاک کی سگی بیٹی ہے یار، سگی بیٹی جس کی رگوں میں حسین کا خون ہے۔ اللہ اللہ